آرمی پبلک اسکول میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 144 اور 22 اساتذہ تھے۔ 144 بچے اور 22 اساتذہ، ان کے والدین پہ کیسی قیامت گزری؟ دہشت گرد اسکول میں کیسے داخل ہوئے؟ کون سے راستے میں داخل ہوئے؟ کیا ان کا پلان تھا؟ آرمی کب تک آپریشن کرتی رہی؟ کیسے ہوا؟ تمام کیس سٹڈی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شفیق ہے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ 144 بچے اور 22 اساتذہ شہید ہوئے اس واقعے میں۔ 16 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیسے ہوا؟ دہشت گرد ایک گاڑی میں آئے اور جیسے ہی وہ گاڑی اسکول کے آگے آئی، اسکول میں وہ گاڑی کھڑی کر کے دہشت گرد اسکول کی بلڈنگ میں جب وہ داخل ہوئے تو وہ فرنٹ سے نہیں داخل ہوئے بلکہ بیک گیٹ سے، ایک قبرستان کا ایریا لگتا ہے اس اسکول کو، وہاں سے وہ بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ اور جیسے ہی وہ داخل ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنی گاڑی کو جلا دیا۔ اور وہاں کے جو گارڈ تھے، آرمی پبلک اسکول کے گارڈ تھے، ان کی یونیفارم پہنی، آرمی کی یونیفارم پہن کے وہ اسکول کی بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دی۔ بچے اور اساتذہ وہاں پہ شہید ہوئے۔ جیسے ہی آرمی کو یہ پتا چلا، آرمی فوری طور پر وہاں آپریشن کے لیے پہنچی۔ جب آپریشن کے لیے پہنچی تو دہشت گرد وہاں پہ موجود تھے۔ آرمی نے پہلے تو سوچا کہ اگر ہم نے فوری اٹیک کر دیا تو بچوں کو شہید نہ کر دے، لیکن وہ دہشت گرد اتنے زیادہ ظالم تھے کہ وہ بچوں کو اس بلڈنگ میں شہید کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی آرمی کو پتا چلا کہ وہ بلڈنگ میں بچوں کو شہید کر رہے ہیں، فوری طور پر ایکشن کیا گیا اور بلڈنگ میں آرمی کے جوان داخل ہوئے۔ بلڈنگ میں جیسے ہی آرمی کے جوان داخل ہوئے تو ون ون کر کے انہوں نے جتنے دہشت گرد تھے ان کو مٹا دیا۔ اب بہت سے بچے وہاں پہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اساتذہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ آرمی پبلک اسکول میں یہ واقعہ کیوں ہوا، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر آرمی نے ہاسپٹل منتقل کیا اور ان کو فوری ٹریٹمنٹ دی گئی۔ باہر کھڑے بہت سے پیرنٹس یہ دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو، تمام بچے محفوظ رہے، لیکن وہ دہشت گرد بہت ظالم تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ یہ ایک پھول جیسے بچے ہیں، ہم ان پہ حملہ نہ کریں۔ کیا مائنڈ سیٹ تھا وہ نہیں جانتے، لیکن وہ بہت زیادہ ظالم شخص تھے۔ آرمی نے جیسے ہی کلیئرنس کی، تمام دہشت گردوں کو مٹا دیا تو ون بائی ون جتنے بھی زخمی تھے بچے، اساتذہ، ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ان کے پیرنٹس کو پتا چلا، جو والدین باہر گیٹ پہ کھڑے تھے، ان کو پتا چلا کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں تو ان پہ قیامت برپا ہو گئی۔ بہت روئے، ان کا بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کا واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخرکار میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا، اس کی مکمل رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی اور یہ واقعہ کس نے کروایا ابھی تک اس کا نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں بتاتا چلوں کہ دہشت گردوں کا یہ پلان تھا کہ علم کی شمع کو بجھا دیا جائے، لیکن آج بھی ہمارے اسکولوں میں اسی طرح پڑھائی جاری ہے، علم کی روشنی دی جا رہی ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے بچوں کا ایک حوصلہ بلند ہے کہ دہشت گرد ہماری علم کی شمع کو کبھی بجھا نہیں سکتے اور ہمارا پاکستان کی ترقی کو روک نہیں سکتے۔ لیکن ایک چیز کا افسوس ہے، یہ واقعے کو بہت سے سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اس نے یہ واقعہ کروایا، کون سے ملک سے وہ دہشت گرد آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیا ان کا ارادہ تھا، یہ چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی۔ ترقی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے، پاکستان آگے بڑھتا رہے گا۔ ہم اپنی دعاؤں میں پاکستان کی استحکام اور بلندی کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ دشمنوں کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ کی یہ ارادے پاکستان کو کبھی کمزور نہیں کر سکتے۔